سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وامتازوا اليوم ایہا المجرمون الم اعہد الیکم یا بنی آدم لا تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین وان اعبدونی ھذا صراط مستقیم۔ اور آج الگ ہٹ جاؤ اے مجرموں، اے اولاد آدم، کیا میں نے تم سے عہد نہ لیا تھا کہ شیطان کو نہ پوچھنا، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے اور میری بندگی کرنا یہ سیدھی راہ ہے۔ گزشتہ آیت کریمہ میں آپ نے سنا کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو کیسی کیسی نعمتوں سے نوازے گا۔ ایمان والوں کو اللہ کیسی کیسی نعمتیں عطا کرے گا کہ نہ ہماری آنکھوں نے دیکھا، نہ کان نے سنا، کچھ کانوں نے نہ سنا نہ آنکھوں نے دیکھا، ایسی ایسی اللہ تعالی نعمتیں عطا کرے۔ اصل میں اللہ تعالی نے دونوں راستے ہمارے سامنے رکھ دیا، خیر کا بھی اور شر کا۔ خیر کا راستہ وہ اچھا راستہ ہے، شر کا راستہ وہ برا راستہ ہے۔ لیکن اس قوم کی خرابی یہ ہے کہ وہ ہمیشہ اچھی چیزوں کو چھوڑ کر غلط چیزیں استعمال کرتے۔ آپ دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی بہت سارے معاملات اس قوم کے اندر، جیسے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کسی سے بڑی جلدی متاثر ہو جاتی، آج یہ قوم بھی متاثر ہو جاتی بڑی جلدی۔ اب کیا آدمی، کیا پیر صاحب، کیا چند دن کے بعد ہوا نکل جاتی، سمجھے نا؟ کسی سے بہت جلدی امپریس نہیں ہونے کو کہ بہت جلدی کیا مزہ آ گیا، 4 دن کے بعد ہوا نکل، ایسا نہیں۔ دیکھتے رہیے، غور کرتے رہیے، اس کے بعد اب مان لے تو مان ہی لے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی خرابی بیان کی گئی، کہا من بقلها وقصائها وقومها وعدسها وبصلها۔ اب آپ سوچیں، ایک طرف ہے جنت کا کھانا اور ایک طرف ہے دنیا کا کھانا، کون سا کھانا اچھا رہے گا؟ جنت کا نا۔ اب موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو کیا مل رہا تھا؟ جنت کا کھانا۔ کیا مل رہا تھا؟ منا اور سلوہ۔ منا جو تھا نا ایک قسم کا بھنا ہوا پرندہ تھا، اور سلوہ جو تھا نا شبنم جس طرح گرتی نا وہ صبح صبح اسی طرح کا ایک حلوہ رہتا، بڑا ٹیسٹی، بڑا ذائقے دار، لیکن ہر دن کا ٹیسٹ الگ، کلر ایک ہی نظر ہے لیکن ٹیسٹ الگ۔ اب آپ سوچیں، اتنا اعلیٰ کوالٹی کا انہیں کھانا مل رہا تھا، لیکن موسیٰ علیہ السلام کی قوم کیا کہتی قال اتصبرون الذی هو ادنی بالذی هو خیر۔ کہا یہ تم لوگ، اللہ کہتا ہے کہ تم لوگ ادنا چیز سے اختیار کرو، اعلیٰ کے بدلے میں کیا مانگے منو؟ کہا ہے موسیٰ ہم کو ککڑی کھانا ہے، مسور کھانا ہے، یہ کھانا ہے، یعنی دنیا کی، یعنی انہوں نے اعلیٰ چیز کو چھوڑ کر ادنا چیز، اچھی چیز کو چھوڑ کر گھٹیا چیز استعمال کی، گھٹیا چیز کا ڈیمانڈ کیا۔ یہی حال آج ہمارا بھی ہوگا۔ یہ تو چھوڑو، یہ نمازوں کی عبادتوں کی بات چھوڑو، ہمارے کھانے کا معاملہ۔ آپ مجھے بتائیں، بہترین سبزی بنی ہو، ہری گرین سبزی، اور ایک طرف چکن ہو بہترین بھنا ہوا، کس کو کھاؤ؟ آپ مجھے بتائیں اچھا کون ہے آپ کی صحت کے لیے اور آپ کے لیے نقصان دہ کیا؟ کس کو ہم؟ آپ چھوڑو اپنے اولاد کے سامنے رکھ دو، پھر بتانا میرے۔ تو حال یہ ہے کہ جو چیز ہماری صحت کے لیے اعلیٰ ہے اسے نہیں استعمال کرتے، ادنا چیز کو استعمال کرتے۔ اور پھر یہ تو بھاؤ نگر ہے یہاں، تو پھر تیکھا کھانے والے کا جوابی۔ ایک دن ایک دکان پہ میں نے کہا بھائی مجھے ہی بنا دو، چلو بھاجی، پاؤ بھاجی جو طرح اس نے بنایا، میں نے کہا بھائی دیکھو معافہ کرنا، میں تیکھا نہیں کرتا۔ ٹھیک ہے بالکل حضرت معافہ۔ وہیں پہ کھڑا تھا، اس نے کہا کڑک بالکل بنا دو۔
اس نے اتنا لال مرچ ڈال دیا بالکل کالی ہو گئی. میں اپنی سبزی لا کے گھر میں کھا نہ پائی, اتنی تیکھی تھی, وہ پتہ نہیں کیسے کھا. دیکھو صبح جب چلتا ہے نا بٹاٹا اور وہ گاٹھیا جب مرچا دیکھ طریقے دبائے رہتے. اب آپ مجھے بتاؤ یہ آپ کی صحت کے لیے اعلیٰ ہے یا ادنا ہے؟ پھر یہی تو وجہ ہے کہ ہم وقت سے پہلے بوڑھے ہوئے جا رہے ہیں. پہلے کے لوگ جو تھے نا اوریجنل چیزیں کھاتے, بالکل اوریجنل, اور آدمی بھی اوریجنل تھے. نہ آج آدمی اوریجنل ہے نہ چیزیں اوریجنل ہے. آپ اوریجنل ہو گیا, پتہ نہیں کب کون آپ کو بہکا دے, کب پتہ نہیں کون کا. آج ہوتا ہے کئی ایسے میرے پاس کلپ بھیجتے ہیں, بولے حضرت اس کا کیا مطلب ہے؟ بولے میں نے کہا بھائی ہم کائی کے لیے تم کو دین سکھانے کے لیے آؤ سیکھو. اب تم یوٹیوب سے دین سیکھو, تمہارا دماغ تو چلا ہی جائے. بہرحال ترسی کر رہا تھا انسان ادنا نہیں اعلیٰ چیز کو اختیار. اسی طور پر آپ سوچیں, ہمیں معلوم ہے گھٹیا چیز پھر بھی استعمال کرتے ہیں. آپ اپنے بستر پہ ہو, موبائل آپ کے ہاتھ میں, ایک طرف ہے ناز شریف اور قرآن کی آیت, اور ایک طرف ہے گانا اور فلم اور ڈرامے بازیاں اور یہ شارٹ کلپ اور یہ جو آج کل ریلے چل. سچ سچ بتاؤ کدھر دل جائے؟ اور ادنا کیا ہے اور اعلیٰ کیا ہے؟ قرآن کی تلاوت یہ کیا ادنا ہے کہ اعلیٰ؟ آقا کی نعتیں یہ کیا ہے تقریریں کیا یہ ادنا ہے؟ لیکن پھر بھی انسان اعلیٰ نہیں ادنا کوئی چنتا ہے. بہرحال جب وہ چن ہی لے گا نا تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرمائے گا وَمْتَازِ الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ, سب الگ الگ. حضرت فقیہ ابو اللیث سمرقندی کہتے ہیں اللہ فرمائے گا مومن کافر جو مومن سے علیحدہ ہو جائے, پھر مومن اس میں منافق جو ہے وہ علیحدہ ہو جائے, مخلص لوگ وہ الگ رہے. پھر اس میں جو اور آئیں گے کیٹیگری آئیں گی, اللہ کی رضا کرنے والی وہ الگ ہو جائے, یہ الگ ہو جائے. یعنی قیامت کے دن سب کو چھاڑ دیا جائے گا. چلو وہاں کوئی ایسا نہیں کہ چھپ جاؤ گے, اپنے کون جانتا ہے. جیسے دنیا میں سوچا اپنے تو میں ایسے سے کارنامے انجام دیتا ہوں آپ کو پتا بھی نہیں سکتا. ہوتا نا انسان کے اندر اپنے کیا ہے, میرے پاس مائنڈ ہی ایسا ہے اور اپنا کام ہی ایسا, صفائی سے کام کرے کسی کو پتا نہیں سکتا, نہیں چلے پتا. یہ دو فرشتے بیٹھے ہیں بھائی, اللہ دیکھ رہا ہے. سارے کیمرے سے چھپ سکتے ہو, اللہ کے کیمرے سے چھپ سکتے ہو؟ اللہ کا کیمرہ واد حضرت لقمان حکیم نے اپنے بیٹوں کا یا بنیا انہا ان تکن مثقال حبۃ من خردل او تکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ ان اللہ لطیف خبیر. کہ میرے بیٹے اگر تو رائی کے دانے برابر کوئی گناہ کرے یا پہاڑ کے برابر کر, چاہے زمین میں کر, چاہے پہاڑ کی چوٹی پر کر, آسمان میں کر, اللہ تعالیٰ سب کو تیرے سامنے پیش کر. وہاں قیامت کے دن سب پیش کر دیا جائے. وہاں انکار کر پاؤ گے؟ کون انکار کر پائے بتاؤ ذرا میرے, کسی میں ہے مجال کہ انکار کر سکے نہیں میں نے یہ نہیں کیا تھا؟ وہاں زبان پہ تو تالا ہوگا. ابھی آئے گا آگے الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون. اللہ کہے گا تمہاری زبان پہ منہ پہ مہر بند. کون بولے گا؟ ہاتھ بولے. گناہ کس سے کیے؟ ہاتھ سے, پیر سے. سب جواب دو, سب کہیں یہ اپنے نہیں ہیں. کس نے کہہ دیا کہ آپ کے نہیں ہیں؟ آپ کے ہوتے تو آپ کی بات سنیں. وہاں بتاؤ, یہ اللہ نے تم کو آزمانے کے لیے اور بطور الزام دیا ہے. نہ ہاتھ اپنے, نہ اپنا پیر اپنا, نہ اپنی آنکھ کچھ ہے ہی نہیں. لیکن دیا کتنی عظیم نعمت. آنکھ لے لے تو پوری دنیا اندھیرا, اور اس نے جو دیا ہم کو نعمت, اس ہر نعمت کا کوئی بدل نہیں. ایک دانت خالی اصلی ٹوٹ جائے تو دیکھ لو ذرا کتنا پیسہ لگتا. اس سے بتا رہے تھے ان کے سارے دانت چلے گئے, پوچھا کتنے, تو بولا ڈاکٹر نے 6 لاکھ روپے بتایا. یہ اللہ نے 32 دانت فری میں دے, استعمال کر رہے ہو, ایک دانت ٹوٹ جاتا ہے دیکھو ذرا اس کی کتنی قیمت آتی ہے. اور پھر اس طرح کام بھی نہیں, اس طرح فٹنگ میں ہوتا ہے. کہتے ہیں نا یہ کمپنی فٹنگ ہے. تو دنیا کی کمپنی فٹنگ نہ ملے تو اللہ مجھے فٹ کیا مل جائے.
تو اللہ نے جو دیا ہے موقع دیا ہے، ان موقع کو غنیمت جانے اور اس کی طرف پلٹے۔ اگر ان موقعوں کو غنیمت نہ جانا، پھر یہاں کوئی سمجھ لے بیوی بچے یا کوئی کسی سے کوئی ہمدردی نہیں، 2 دن لوگ روتے اس وقت بس بائے بائے ٹاٹا۔ کون روتا ہے؟ آپ چاہے جتنا اولاد کے لیے بیوی بچوں کے لیے کر دے ذرا کچھ بھی، ارے یار میں نے اتنی محنت کی، یہ کیا وہ کیا، کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں۔ اس جہاں میں کوئی رونے والا نہیں، 2-4 دن بھلے کوئی رو لے، کوئی تو سب کا کام چل رہا ہے۔ کسی کے بغیر دنیا رکتی نہیں۔ مولانا اسحاق گھاسی والا تو گھاسی واڑ نہیں چل رہے، گھاسی واڑ مسجد ہے تو مولانا اسحاق چل رہے، اور یہ بات نا مسجد سے ہم چل رہے ہیں، میرے سے مسجد تھوڑی چل رہی، میں نہیں رہوں گا، کوئی اور چلائے، کوئی اور پڑھائے۔ یہ کام دنیا کا رکتا نہیں ہے۔ کچھ لوگ سوچتے ہیں یار میں ایسا ہوگا تو میں کیا کروں۔ پھر اس لیے امام غزالی کہتے ہیں نا، انسان 3 وجہ سے مرنے سے ڈرتا ہے۔ پہلی وجہ یہ کہ وہ بڑی محنت سے مزدوری کر کے کماتا ہے، کھانے کا ٹائم آتا نکل جاتا ہے تو یار موقع نہیں۔ دوسرا یہ اسے پتا ہے کہ میں نے اچھے کام نہیں کیے، اس لیے ڈر رہا۔ اور تیسرا یہ کہ سوچتا ہے کہ میرے بیوی بچوں کا کیا ہو۔ ارے جو رب ماں کے پیٹ میں کھلا سکتا ہے وہ تم کو اس طرح نہیں کھلا دے، بتاؤ ذرا میرے، وہ رب نہیں کھلا سکتا ہے۔ لہذا اللہ نے موقع دیے ہیں، اچھے کام کر جائیں، اچھے کام کر جائیں، ورنہ سمجھ لو پھر اللہ ہی رحم کرے۔ یاد رکھو تو قیامت کے دن سب کو رہے گا کر دے۔ اب آپ سوچو، میں یہ کہہ دوں یہاں پہ، چلو جو لوگ یہ صحیح سے نہ مانے میں سب الگ ہوگا، کتنی شرم ہے یار۔ وہاں کچھ ایسا نہیں ہوگا کہ آپ چھپ جاؤ یا بچ جاؤ، ایسا کچھ نہیں، آپ کو ہونا ہی ہونا ہے۔ وہاں کوئی چیز چلے گی نہیں کہ یہاں سب چیزیں ہوتی ہیں، یہاں تو پتہ نہیں کتنے مرڈر کر کے اور پیسہ ویسا کر کے بالکل نردوش ہو گئے، کوئی دوست نہیں۔ وہاں کچھ نہیں چلے گا، وہاں نوٹ پیسہ سکہ کچھ نہیں چلے گا، وہاں صرف اور صرف کیا چلے گی؟ نیک اعمال، اچھے کام، ایمان، یہی سب کام ہے۔ اللہ پاک کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔